سے نہ پوچھو پوچھ لو قرآن سے. بڑا ہی خوبصورت شعر. نفسی نفسی سب کے لب پر انا نہا سرکار کہے. نفسی نفسی سب کے لب پر انا لہا سرکار کہے. شان شفاعت ہم سے نہ پوچھو پوچھ لو قرآن سے. شان شفاعت ہم سے نہ پوچھو پوچھ لو قرآن سے. رب کی عنایت ہم سے نہ پوچھو پوچھ لو قرآن سے. تو سبحان اللہ. نظمی ہر دم بس اللہ و رسول کا ذکر کرے. آؤ نظمی ہر دم بس اللہ و رسول کا ذکر کرے. ذکر کی برکت ہم سے نہ پوچھو پوچھ لو قرآن سے. ذکر کی برکت ہم سے نہ پوچھو پوچھ لو قرآن سے. رب کی عنایت ہم سے نہ پوچھو پوچھ لو قرآن سے. آخر میں ایک روشے حکم ملے ہوا بیعت مت کرے چاہتا سنی کی پہچان یا رسول اللہ. انہیں نعرہ لگن دے نہیں جا لبیک یا رسول اللہ. نعرہ لگن دے نہیں آنے خبر پیشی ہوئی دینا بیعت مت کرے. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پکارو یہ نا عشق والی لڑ کرے سنے جو زور ہڑی کرے بڑی آواز سا. پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار گئے. کیمرو گھمائے ڈس گئے کہ پیارا. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار گئے. ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا اپنا بیڑا خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. لبیک یا رسول اللہ. بخشش کا میری دوست و سامان ہو گیا. آخری شعر آپ اجازت. جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا. دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری. دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری. وہ محمد رسول پہ قربان ہو گیا.
مولانا بهترين سنة خان مصطفى في المدينة يطلب جناب الحاج عدنان مساعد. من سب نبيا فاقتلوه، سب نبيا فاقتلوه، سب نبيا فاقتلوه. ٹائم بتائیں 12 سے 20 منٹ. ٹھیک ہے جی 1 بجے تک کی ہو جائے تو بڑی بات ہے. آپ تو 2 کی بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیجئے سبھی احباب. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں. دعا گو ہوں خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے. آج کا یہ خوبصورت پروگرام جامعہ حاضہ کی طرف سے سجایا گیا ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی قاری محمد نائب علی صاحب اور آپ کی ٹیم نے اس کو ترتیب دیا اور 32 کے قریب آج حفاظ تھے جن کو فضیلت کی دستار عطا کی گئی. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان حفاظ کرام کو بھی خیر و برکت نصیب فرمائے اور ان کے محنتی اساتذہ کرام کو بھی اور جتنے بھی معاونین و مخلصین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قدم قدم پر خیر و برکت نصیب فرمائے. ایکو بند کریں گے جی؟ ساؤنڈ والا کدھر بیٹھا ہے؟ ایکو بالکل بند کر کے اس کو سادہ کر دیں. یہ جو آواز رپیٹ ہو رہی ہے یہ رپیٹ نہیں ہونی چاہیے. بالکل سادہ کر دیں جتنا سادہ آپ کر سکتے ہیں. گرامی قدر حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں رات کا کافی سب گزر چکا ہے. یہ تقریر کا وقت تو نہیں ہوتا چونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد انسان 2 گھنٹے تک ایکٹیو ہو کے جاگتا ہے، اس کے بعد بیٹھتا ہے پر بیٹھ ہی جاتا ہے. بڑی مشکل سے وہ بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے. میں نے عدنان بھائی سے گزارش کی تھی کہ 11 سے 12 مجھے حاضری کا موقع دیا جائے تاکہ کوئی پیغام قوم کو سناؤں، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی کسی وجہ سے پروگرام تھوڑا لیٹ ہوا ہوگا. میں کوشش کروں گا کہ 1 بجے سے پہلے آپ کی جان چھوڑ دی جائے. اتنی دیر تک جناب توجہ فرمائیں گے تاکہ کوئی بامقصد باتیں 2-4 میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمانی اقدس ہے من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے. اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستان گرامی، چونکہ یہ ادارے کا پروگرام ہے اور اس میں حفاظ اور علماء جن کو فضیلت کی دستار عطا کی گئی، میں بھی چاہوں گا کہ اسی عنوان سے متعلق چند ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا علم والے اور وہ بندے جن کے پاس علم نہیں کیا وہ برابر ہیں؟
یہ استفہامیہ انداز اپنایا گیا اس صورت میں جبکہ ہر بندے کو پتہ ہے، جس کو تھوڑا سا بھی شعور اللہ نے عطا کیا اسے معلوم ہے کہ جو علم والا ہو وہ اور جس کے پاس علم نہ ہو وہ کبھی برابر ہو سکتے نہیں۔ یہ ایک بالکل ظاہر و باہر بات ہے، پر اس کو بھی استفہامیہ انداز میں بیان کیا تاکہ یہ بات واضح ہو سکے کہ علم والوں کی جو فضیلت ہے وہ غیر عالم اور غیر علم والا کبھی حاصل کر سکتا نہیں، یہ یاد رکھ لیں۔ اور یہی وجہ ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا العلم افضل من العبادہ، فرمایا جو علم ہے وہ عبادت سے افضل ہے۔ ایک ہے علم، ایک ہے عبادت۔ علم عبادت سے افضل ہے، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب تک بندے کے پاس علم نہ ہو تو بندہ صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر سکتا، اور اگر وہ صحیح عبادت کرنا چاہتا ہے تو اسے علم حاصل کرنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا کہ میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے، ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، کھڑے کیسے ہونا ہے، باندھنے کا ہے، رکوع کیسے اور کتنے حد تک جھکنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، کون کون سی ہڈیاں میں نے لگانی ہے۔ تو یہ علم ہوگا تب یہ عبادت کا صحیح ترتب ہو سکتا ہے، اور جب عبادت کا صحیح ترتب ہوگا پھر ثواب بھی میسر آئے گا۔ تو فرمایا اس لیے نفس عبادت سے نفس علم بہتر ہے، چونکہ اس کی وجہ سے عبادت صحیح ہو سکتی ہے، اس کا جو اصل معیار ہے وہ علم پر ہے، اس لیے علم افضل ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو دوسری بات پھر ارشاد فرمائی، فرمایا العالم افضل من العابد، فرمایا جو عالم ہے وہ عبادت گزار سے افضل ہے۔ ایک ہوتا ہے عبادت کرنے والا، ایک ہوتا ہے عالم جو زیادہ لمبی چوڑی عبادتیں نہیں کر سکتا، زیادہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، زیادہ تسبیحوں کے مڑکے نہیں پھیر سکتا، وہ زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ فرنٹ سیٹوں والے دھیان فرمائیں گے ذرا موبائلوں سے اگر نکلیں تو فرمایا کہ ایک عالم ہے جو قرآن و حدیث کا علم سیکھتا ہے، عقائد اور فقہ کا علم سیکھتا ہے، ضروریات دین سمجھتا ہے پھر آگے سمجھاتا ہے، لوگوں کو گمراہی کی دلدلوں سے نکالتا ہے، ایک ہی عالم ہے اور ایک عبادت کرنے والا۔ لیکن فرمایا جو عالم ہے یہ افضل ہے عبادت گزار سے، حالانکہ عبادت گزار بھی تو کم تو نہیں نا، عبادت کر رہا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ افضل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس عقدہ سے پردہ ہٹایا۔ آپ فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے جو عبادت گزار ہوتا ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، وہ جتنی محنت کرتا ہے اپنے نفس کو آگ سے اور عذاب سے بچانے کے لیے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور عالم افضل اس لیے ہے کہ وہ جتنی محنت کرتا ہے، ساری رات بیٹھ کے قرآن و حدیث پڑھتا ہے، عقائد و فقہ کی کتابیں کھولتا ہے، اور حدیث اور اصول حدیث، تفسیر اور اصول تفسیر کو دیکھتا ہے، تمام ائمہ کی اقوال و تشریح دیکھتا ہے، ان میں سے راجح کو اقوال دیکھتا ہے، امت کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگرچہ لوگ اس کے دشمن بن جائیں لیکن اس کے باوجود وہ کسی کا چہرہ دیکھ کے تقریر نہیں کرتا، سارا کفر اس کا مخالف ہو جائے وہ کبھی اپنے ماتھے پر شکن نہیں لاتا، بلکہ وہ ساری تیاری کر کے بیان کرتا رہتا ہے، صرف فرائض پر اتفاق کرتا ہے، لمبی چوڑی عبادتیں جمع نہیں کر سکتا۔ یہ افضل اس لیے ہے کہ جو عبادت گزار ہے وہ محنت اپنے لیے کرتا ہے، اور جو عالم ہے وہ جتنی محنت کرتا ہے وہ آقا کی امت کے لیے کرتا ہے کہ یہ بچ جائے اور سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں۔ ایسے بیٹھے ہیں بھائی، آپ بھی بول سکتے ہیں، فرنٹ سیٹوں پر بیٹھے اور چپ چاپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا تو حق نہیں نہ بنتا۔ تو اس لیے آج یہ سکنے کو سمجھے، عبادت گزار سے ایک عالم افضل ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ عبادت گزار کی ساری محنت اپنے لیے ہوتی ہے کہ میں بچ جاؤں اور میں کامیاب ہو جاؤں، اور عالم کی ساری محنت آقا کی امت کے لیے ہوتی ہے۔ حالانکہ لوگ اس سے دشمنی بھی بھول لے لیتے ہیں، یہ مولانا یہ مسئلہ کیوں بیان کرتا ہے، یہ بیان نہ کرو، یہ نہ کرو۔ وہ کہتا ہے تیرے باپ سے پوچھ کے مسئلہ بیان کر رہا ہے، مسئلہ وہ بیان کریں گے جو رب نے قرآن میں بیان کیا۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی، سبحان اللہ فرمائے جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے عالم کا رتبہ زیادہ ہے۔ اب بات سمجھے آپ سبھی حضرات، اور اگر یہ سمجھ چکے ہیں تو میرے عزیز دوست پھر علم بھی سیکھو اور عالم بھی بنو۔
سمجھ آ رہی ہے؟ اور ان کے لیے یہ ادارے قائم ہیں جن کے اندر یہ علم سکھایا جاتے ہیں اور علماء بیٹھ کے پڑھاتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے کہ ہم نے آج اپنے اداروں کو چھوڑ دیا. اداروں میں خاک اڑ رہی ہے. اور معذرت کے ساتھ اگر جان کی امان پاؤں تو یہ میں بات کروں, آپ نہ بھی سننا چاہیں, آپ کا مزاج نہ بھی بنے تو فقیر بات کر کے جائے گا, چونکہ حضرت عطار کا نوکر, حضرت کا ملانگو اور غوث آدم کا ساگوں. اور وہ یہ ہے, ہم نے آج آستانوں کو پالا ہوا ہے جو دین کا کام کر رہے ہیں. ایک نہیں, دونوں ہاتھوں سے سلام ہو. لیکن جہاں پر صرف کوٹھیاں, بنگلے, گاڑیاں, تتر بٹیرے, کتے اور نسلی شیر ہیں, اور ان کو نہ پالو. اگر پالنا ہے تو مصطفیٰ کے مہمانوں کو پالو. توجہ ہے بھائی صاحب حضرات کی؟ جن بندوں کی توجہ ہے ذرا سبحان اللہ فرمائے. فرانسی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارا پیسہ جو اہل سنت کے لوگ بیٹھے ہو, اگر سرمایہ دار, تاجر, زمیندار, پیسے والے بیٹھے ہیں, تم بھی کان کھول کے سنو. بس اوقات ہوتا ہے کہ نہیں ان سے پیار سے بات کی جائے, تو میں نے کہا میں کون سا کلاڑا لے کے آیا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کان کھول کے بات سنو. تمہارا پیسہ قوالوں پر کیوں جاتا ہے؟ تمہارا پیسہ ڈوموں پر کیوں جاتا ہے؟ تمہارا پیسہ داڑھی منڈے ناخانوں پر کیوں جاتا ہے؟ تمہارا پیسہ سیاستدانوں پہ کیوں جاتا ہے؟ تمہارا پیسہ قرآن خانوں پر نہیں جا سکتا؟ آواز کمزوروں والی ہے بھائی, آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی نکالو. اس واسطے تم بھی اپنا قبلہ درست کرو, پیسہ خرچ کرنے والا اس قبلے کو درست کرو, اپنے مدارس کو سپورٹ کرو. بس اوقات یہ ہوتا ہے مدارس نے ہمیں کیا دیا. میں نے کہا چپ کر, چپ کر. وہ کہتے ہیں مدارس نے کیا دیا. توجہ کر, اب میرا جملہ سننا پسند ہے. میں نے کہا مدارس نے وہ بندہ دیا جس نے تیری ماں اور باپ کا نکاح پڑھایا. ہاتھ کھڑا کر کے بولے, ہاتھ کھڑا کر کے بولے جس کے ہے. اب کہتے ہیں مدارس نے کیا دیا. مدارس نے وہ بندہ دیا جو تمہیں جمعے پڑھاتا ہے. بھائی بیٹھ جائیں مولانا, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, جلدی کریں. اب یہ بھاگم بھاگ مجھے اچھی نہیں لگتی, جلدی کرو, بیٹھو. معذرت کے ساتھ میری بات سنی جائے. کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں, کافی عام طور بڑھیا سواریاں گزر گئیں. آپ ذرا 10 منٹ مجھے دیں تاکہ میں آپ سے بات کر سکوں. نائب علی بھائی, اب آپ بھی یہاں بیٹھیں گے, میری بات سنیں گے. توجہ ہے بھی سمجھ رہے آپ کی؟ آپ کہتے ہیں مدرسے نے کیا دیا. اب میں نے کہا زبان بند کر رہے. مدرسے نے تمہیں وہ دیا جس نے تیری ماں باپ کا نکاح پڑھایا. توجہ, فرانس سیٹوں والا نہیں بول رہے, گونگے تو نہیں جاتا. تکڑا ہو یار, اس کو نیچے کرو ذرا, ناراض نہ پتر, اس کو نیچے رکھو, جلدی کرو, جلدی, منٹ لگاؤ. اور پتر جلدی کر, خدا کا بندہ کیا کر رہے ہیں آپ حضرات. ادھر لے آئے, یہاں مائک لگانے والا لے آیا کریں. آپ نے بیچ میں نہیں یہ کہ ناول رکھا ہوا ہے دروسل آ کے. بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. ویسے بھی آپ بیان چڑھا دیں گے تو انشاءاللہ ویور کافی آگے, آپ بے فکر ہو جائیں. اب ذرا فرنٹ سیٹ والے گوٹے سیدھے کرو, کاکا سیدھا ہو کے بیٹھ, سیدھا ہو کے بیٹھ, ذرا ادھر دیکھ میری طرف. کافی دیر میں نے تماشا دیکھ لیا. یہ بھی اس کا یہ مطلب تو نہیں نا, میں اللہ کے بندے 650 کلومیٹر سفر کر کے آیا ہوں, 1 بجے کے آپ نکلے ہوئے ہیں. آپ کو اس بات کا احساس, میں نے سویرے زور کے بعد چل کے حضرت سلطان باؤ کی نگری میں پھر خطاب کرنا ہے. ہماری دن رات کی ڈیوٹیاں ہیں, آپ سمجھا کریں کہ آپ نے بندے کا بیان کس وقت کروانا ہے. یہ اصولی طور پر آپ کی تاریخ ختم ہو چکی ہے, ٹائم آپ کا ختم ہو چکا ہے. یہ میں اخلاقی طور پہ بیان کر رہا ہوں. آپ جتنا بھی کروں گا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, لیکن جتنی دیر ہوگا ذرا جاگ کے بیٹھیں گے, میری بات توجہ سے سنیں گے. توجہ فرمائیے, توجہ. گرامی قدر حضرات, اس مسئلے کو سمجھیے. اور میں جو کہہ رہا ہوں, کہتا مدرسے نے کیا دیا. مدرسے نے وہ بندہ دیا جس نے تو پیدا ہوا تھا تیرے کانوں میں اذان دی تھی. وہ کیا کہتا ہے, مدرسے نے وہ بندہ دیا جس نے تمہیں قرآن پڑھایا ہے. مدرسے نے وہ بندہ دیا جس نے بارش آ جائے, اندھیری آ جائے, بڑا ظلم ہو, لیکن اس نے مساجد کو ویران نہیں ہونے دیا. تمہیں نہیں پتا مساجد ہے, یہ مدارس نے کون سا بندہ دیا. مدارس نے جو بندے دیے ان میں سے وہ بندہ بھی ہے جس کا نام امام نورانی ہے. مدارس نے جو بندہ دیا اس میں سے نام علامہ عبدالستار خان صاحب نیازی بھی ہے. مدارس نے جو بندے دیے ان میں سے علامہ عبدالرحیم سکندری بھی ہے. مدارس نے جو بندے دیے ان میں ایک کا نام الیاس قادری بھی ہے. ایک منٹ, مدارس نے جو بندے دیے ان میں سے ایک کا نام بابا خادم رضوی بھی ہے. مدارس نے کیا دیا.
توجہ بیٹھیے 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 میں آپ کے ذوق کو سلام پیش کرتا ہوں لیکن کاش کہ یہ 10 بجے مائک مجھے دیتے تو پھر میں تمہیں بتاتا یہ تقریریں کیسے ہوتی ہیں. تم نے آج میری محبت کا بڑا امتحان لیا ہے ٹھیک ہے لیکن انشاءاللہ میں آپ کو امتحان میں نہیں ڈالوں گا باہمیں پٹھے ہوگے تو باہمیں سدھے ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو امتحان میں نہیں ڈالیں گے. ذرا دھیان فرمائیے اس واسطے تم کہتے ہو مدرسے نے کیا دیا مدرسوں نے یہ دیا ہے اب سمجھ آئیے یونیورسٹیوں نے کیا دیا وہ جو عزتیں لوٹنے والے ہیں یونیورسٹی نے تمہیں کیا دیا وہ جو ملک لوٹنے والے یونیورسٹیوں نے کیا دیا وہ جو قانون نبوت رسالت کی حفاظت نہ کر سکے یونیورسٹیوں نے کیا دیا وہ جو آزاد خیال ہو گئے یونیورسٹیوں نے کیا دیا وہ جو آپ کے ملک کو لبرل قسم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں مدرسے نے وہ دیا جس نے کہا انہیں جانا انہیں مانا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. آپ کوشش پوری کر رہے ہیں کہ مولانا ٹائم بڑھائے لیکن نہیں بڑھے گا ٹائم گزر چکا ہے. یہ اخلاقی طور پہ میں ساری سمجھتا ہوں واہ بھائی واہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں میں تو اڑدی جاندی سیان لینا بھی چڑیے کے چڑا ہے بیٹھے ہو رکڑے ہو کے بہت ذرا جو ہے جو میں بات کر رہا ہوں اس لیے تم کہتے ہو مدرسے نے کیا دیا خبردار. گرامی قدر حضرات یہاں پر میں ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. یہ مدارس والے ہی ہیں جنہوں نے تمہیں ایسے وفادار عطا کیے ہیں سمجھ آ رہی ہے جو کسی موقع پر بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑ دے بھائی یہ مدارس نے تمہیں دیا ہے. اور پھر اگلی بات میں ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں بس اوقات جب حکومت کی بات ہے نا تو کہتے ہیں مولویوں کو حکومت دیں گے تو یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. تو میں نے کہا 70 سال سے تم نے لوٹ کے کھایا ہے تو جو اگر سال ڈیڑھ انہوں نے کھا لیا تو کیا پیٹ میں درد ہے. اور دوسری بات بھی بتاؤں کہ نہیں کھائیں گے نہیں کھائیں گے. آپ کہیں گے وہ کیسے. میں نے کہا بابا جی خادم حسین رضوی نے کہا تھا اگر 1 روپیہ بھی ثابت ہو گیا میں کھا گیا قبر سے نکال کے مجھے جوتے مارنا اور آج تک ثابت نہ ہو سکا کیونکہ حرام کھانے کی عادی یہ دنیا دار ہوتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں یہ حرام نہیں کھاتے یہ مصطفیٰ کے ٹکڑے کھائے. چاہتا ہوں اجازت ہو تو دے دوں ایک مثال فرانسی تمہارے اگر دھیان فرمائیں تو بھائی تم دونوں بولتے نہیں ہماری کمپنی کہی ہو ہماری کمپنی کہی ہو بولتے کیوں نہیں ہے تم تو ایسے جیسے جناب وہ ساڑھی پنجابی کے اندر ادھارے تھے آئے ہوئے ادھا کے بندے کیسے آئے ہو تکڑے ہو کے بیٹھو ذرا. ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں حافظ صاحب حسین رضوی صاحب کی شادی ہوئی 1 چمچ گم نہیں ہوا. تمہاری دستار ہو گئی ہے تم بھی بول لو پیر سمجھ آ رہی ہے 1 چمچ گم نہیں ہوا پلیٹ تھال کچھ بھی نہیں. مولویوں کو دیں گے تو کیا کریں گے. میں نے کہا یہ کریں گے. تمہارے یہاں افطاری ہو تو دیکھو والا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا بھائی میری دیکھ کے کدھر گئی پراٹھے کدھر گئی برتن کدھر گئے اور ادھر پورا ملک ولیمے پہ آیا 1 چمچی گم نہیں ہوئی. میں نے کہا یہ عالم ہوتے ہیں یہ چیزوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. اگر یہ ان کی اتنی حفاظت کرتے ہیں بتا ملک کی کتنی حفاظت کریں گے. اور سنا تم کہتے ہو کہ مدرسہ شاید چلانے والا ملک نہ چلا سکے. او بچہ تیری بھول ہے اپنی عقل کا علاج کرا. تم نے کھالوں کا ریٹ کم کر دیا مدارس پھر بھی چل رہے ہیں. تم نے زکاتوں پہ پابندی لگائی کھالے مدرسے پھر بھی چل رہے ہیں. تم نے لوگوں کو روکا کہ مدرسوں کو کچھ نہ دو یہ پھر بھی چل رہے ہیں. سال کے بعد تم کھیل کود کے میدان بناتے ہو کبھی کسی مدرسے کو تم نے کچھ نہیں دیا. مدرسے پھر بھی چل رہے ہیں. لوگوں کا رخ تم نے موڑ دیا مدرسے پھر بھی چل رہے ہیں. ان کو تم کوئی سبسڈی نہیں دیتے یہ پھر بھی چل رہے ہیں. پتہ چلا کھانے والے اور ہیں مصطفیٰ کے نام پر لنگر چلانے والے اور توجہ ہے سب حضرات کی. آپ نے کیا سمجھا ہے
جو ایک مدرسہ چلاتا ہے جس میں 200-250 کے قریب بچے ہوں اور وہ بالکل ماتھے پہ شکن نہیں لے کے آتا کہ یار اتنا انتظام کہاں سے آئے گا، اور بالکل 1 منٹ کے لیے مدرسہ نہیں رکنے دیتا، آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہ ملک نہیں چلا سکتا؟ حالانکہ ایڈ بھی نہیں آتی، کوئی کسی قسم کی فنڈنگ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود اللہ رسول کے فضل و کرم سے یہ چلا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے جو اتنے لوگوں کو کھلا سکتے ہیں وہ ملک کو کیوں نہیں کھلا سکتے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس واسطے جس کے ذہن میں یہ باتیں ہیں اپنے ذہن سے یہ باتیں نکالو اور کبھی دین کی طرف آ کے دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا دین ہے کیا۔ میری بات کی بات کہیں دور نہ چلی جائے تو میں یہ بتا رہا تھا اپنے مدارس کی طرف توجہ کرو۔ تمہارا پیسہ کیوں غیر محل میں خرچ ہو رہا ہے؟ جہاں ضرورت نہیں وہاں تم پیسے خرچ کر رہے ہو۔ مدارس میں آیا کرو، یا دیکھا کرو اللہ کے مہمان ہیں، ان کی خدمت کیا کرو، سمجھ آئی؟ ان کے ساتھ کبھی بیٹھا کرو، کوئی شام ان کے ساتھ گزارو، اور اپنے بچوں کو بھی دین کی طرف لے کے آؤ۔ اور یہاں میں ایک جملہ بولنے لگا، دھیان سے سنیے گا۔ بس اوقات کہتے ہیں مولوی تو کہیں بھوکا نہ مر جائے۔ میں نے کہا آج تک مجھے ایک مولوی بھوکا مرتے دکھا، زیادہ کھا کے مر جائے علیحدہ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ اس کے مقدر ہے، تیرے مقدر میں کہاں؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ ڈرامہ ہے کہ مولوی بھوکا، تجھے کس نے کہا بھوکا مر جائے گا بھائی؟ اور سنو، مولوی کبھی بھوکا نہیں مر سکتا۔ جو مصلی ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، میں فیضانی مدینہ فیصل آباد سے پڑھا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے منبر اور محراب اور دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، فرما رزق تمہارے پیچھے بھاگے گا، تم کبھی بھوکے نہیں مر سکتے۔ یہی تو بات ہے۔ بابا جی حافظ خادم حسین رضوی صاحب بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا کہنے لگا اتنی بڑی تنظیم، اتنی بڑی تحریک، اتنی جلدی اٹھے ہو تو یہ سارا چندہ تمہیں کون دیتا ہے؟ آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، لاکھ روپے کے ایک پیکٹ نکالا، فرمایا کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ توجہ فرمائے، توجہ، وقت کے دامن میں گنجائش بہت تھوڑی ہے۔ یہ کہنا کہ مولوی بھوکے مار جائیں گے، چوپ بھائی چوپ، خبردار یہ کوئی بات کرے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ مجمع میں سے وہ بندہ تلاش کریں جس کی 60,000 روپیہ تنخواہ ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں، اس کی بھی تصویر لے لیں اور سٹیج پر جتنے علماء بیٹھے ان کی بھی تصویر لے لیں، تنہائی میں بیٹھ کے دیکھنا اس کے چہرے پر سکون زیادہ ہے یا علماء کے چہرے پر سکون زیادہ ہے۔ حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو ان کی تنخواہ بہت تھوڑی ہوتی ہے، بہت تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے۔ کوئی صاحب کرامت بندہ ہوگا جس کی 30,000 تنخواہ ہوگی، نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات، 15-20 12 10 بس یہ تنخواہ ہے، اور اس کے باوجود اللہ کے فضل سے آدھی درجن سے زائد بچے بھی ہوتے ہیں۔ آواز کمزوروں والی، آواز کمزوروں والی ہے۔ اس کے باوجود وہ بھی پڑھ جاتے ہیں، سکول بھی پڑھ جاتے ہیں، حافظ بھی بن جاتے ہیں، بچیوں کی شادی بھی پر اطمینان بھی ہے، روتا بھی نہیں، پیٹتا بھی نہیں، ہڑتال بھی نہیں کرتا۔ آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں نا، اطمینان ان کے چہرے پر ہے، سکون ان کے چہرے پر ہے، رولا یہ نہیں ڈالتے، تنخواہیں تھوڑی ہیں۔ کہتا یار اس بات کی سمجھ نہیں آتی، میں نے کہا اجازت دے تو عطار کا نوکر سمجھائے، سمجھاؤں کا بالکل سمجھائیے۔ میں نے کہا تیری جھولی میں جو ٹکڑے ہیں یہ دنیا داروں کے ہیں، ہماری جھولی میں ٹکڑے زہرا کے بابا جانی۔ دوستان گرامی، اس واسطے آپ ان علماء کا، ان حفاظ کا، ان مفتیان کرام کا، ان اساتذہ کا، ان طلباء کا چہرہ دیکھیں، آپ کو یہ چہرہ بتائے گا اتنا سکون اور اطمینان اور چین، حالانکہ بظاہر دنیا کی بڑی دولت نہیں ہے۔ پتہ چلا اطمینان و سکون دولت والے کے پاس نہیں ہے، اطمینان و سکون ہے تو اس کے پاس ہے جس کے پاس مصطفیٰ کی دی ہوئی وراثت ہے، اور حضور کی وراثت یہی علم تو ہے۔ اور کیا ہے حضور کی وراثت؟ اس واسطے ان علماء کے چہرے پر بڑا سکون اور اطمینان ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگ 2 نمبریاں کرتے ہیں۔ اداروں کی طرف توجہ کرو، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، ہم جب اپنے بچے کو سکول بھیجتے ہیں اور اسی گھر سے ایک بچہ مدرسے کے لیے نکلتا ہے، پتہ فرق کیا ہے؟
سکول جانے والا بچہ ویل ڈریس اینڈ گڈ لکنگ، بہترین کپڑے، اچھی تیاری، اس کے ہاتھ میں لنچ باکس، روٹی کا ڈبہ، پانی والی بوتل، بہترین بستہ، جاتے ہوئے 50 روپے جیب میں۔ اب 50 والا دور گیا، کہتے ہیں بابا مہنگائی ہو گئی ہے۔ وہ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ 100 روپیہ روزانہ کا، آؤ بھگت بھی زیادہ، حافظ قرآن، سادہ کپڑے، سادہ ٹوپی، پلاسٹک کا جوتا، بس وہی ماں باپ اس کے انصاف دیکھو کیسا ہے۔ خدا کا خوف کرو۔ لیکن میں تمہیں فرق بتاتا ہوں، تمہارے ضمیر کے دروازے پر دستک دیتا ہوں۔ جو بچہ مدرسے جا رہا ہے اس کو بھی دیکھو، جو سکول جا رہا ہے اسے بھی دیکھو۔ اگرچہ تم نے ناانصافی کی لیکن پھر بھی قرآن جیت گیا۔ کہا کیسے؟ جو سکول جا رہا ہے اس کا بستہ بیگ اس کی پیٹھ کے پیچھے ہے، جو مدرسے جا رہا ہے اس کا قرآن سینے کے اوپر ہے۔ ایک منٹ اگلی بات پہ یہ لبیک کا نعرہ لگانا۔ میں نے کہا کو سمجھ آئی؟ کہتا یا تاری صاحب نہیں سمجھ آئی۔ میں نے کہا سونا نائب علی کے مدرسے کی دستار فضیلت میں آنے والے جو سکول جا رہا ہے اس کا بستہ پکار پکار کے کہتا ہے وہ اتنی محنت کرنے والے، ذرا غور کر، میں آج بھی تیرے پیچھے ہوں، تیرے مرنے کے بعد بھی تیرے پیچھے رہوں گا۔ اور کیا قرآن کہتا ہے؟ اے بندہ خدا غور کر، میں آج بھی تیرے آگے ہوں، تیرے مرنے کے بعد بھی تیرے بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی ہے؟ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ مساجد اور مدارس کی طرف توجہ کرو گے؟ اپنے بچوں کو داخل کرواؤ گے؟ اگرچہ تم اپنے بچوں کو جج بنا لو، وکیل بنا لو، ڈاکٹر بنا لو، لیکن ہو سکتا ہے جب تیرے لیے دعائے فاتحہ کرنی ہو نا مرنے کے بعد وہ یہ کہے گا اتوار کا دن رکھو، اس میں ایزی ہوتا اور آگے پیچھے میں بیزی ہوتا۔ تم نے بیزی ہی اتنا کیا ہے، وہ تیرے لیے ایزی ہے ہی نہیں۔ اور جو حافظ قرآن ہوتا ہے پہلی تو بات ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا، یا اللہ میرے ماں باپ کو لمبی زندگی عطا فرما، ان کا سایہ میرے سر اوپر دراز فرما۔ سارے تجھے چھوڑ جائیں گے، حافظ تمہیں مسجد کے حجرے میں بھی رکھے گا۔ نہیں توجہ فرمائی آپ، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے بعد تمہاری خدمت پوری کرے گا، اور اس کے بعد تمہارے ہاتھ چومے گا، پاؤں چومے گا۔ لیکن جب حافظ گھر جاتا ہے شاید اتنی اچھی روٹی نہیں بناتے، جب جج صاحب آ جائیں تو ایسے ہی کبھی بکرے کی ٹانگ توڑی جاتی ہے اور ٹانگ کا گلا کاٹا جاتا ہے، کبھی مرغی کا آ گیا ہے، جج صاحب آ گئے جناب، کمال والی بات ہے، آؤ بھگت بھی اس کی کرتے ہو، شاید اس کو تیرا جنازہ بھی نہ پڑھنا ہے، لیکن جو حافظ ہوگا غسل بھی تجھے اچھا دے گا، جنازہ بھی تیرا اچھا پڑھائے گا، اور جب قبر میں اتارا جانا لگے نا رو رو کے کہے گا 2 منٹ ٹھہرو، میں قبر میں یاسین پڑھ لوں، میرے بابا نے جانا ہے، میری ماما نے جانا ہے، یہ کوئی اور نہیں کرے گا، میری بات لکھ لو۔ اس واسطے اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آؤ۔ تو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ دنیا پڑھے گا تو تب، نہیں، دین پڑھے گا تب تیری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، تیری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ کیا میں امید کروں جامع ہاضہ کے ساتھ آپ تعاون فرمائیں گے؟ 8-10 بندے خاموش ہو گئے، آپ سمجھو کہ شاید میں چندہ مانگنے لگا ہوں، بھول جائیں، آپ بھول جائیں۔ میں صرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، مدرسے کے ساتھ تعاون 3 طرح کا ہوتا ہے، صرف توجہ دلانے مانگنا نہیں ہے، 3 طرح کا تعاون ہوتا ہے۔ کیا؟ چندہ بھی دیں، بندہ بھی دیں، دفاع بھی کریں، یہ 3 طرح کا تعاون ہے۔ چندہ دیں اچھی جگہ پہ لگے گا، بندہ دیں بندے کا پتر بنا کے دیں گے، یہ دیکھو قوم تھک گئی ہے، یہ تھک گئی ہے قوم۔ چندہ دیں اچھی جگہ پہ لگے گا، بندہ دیں بندے کا پتر بنا کے دیں گے، اور دفاع بھی کیا کریں، اپنے اندر یہ اخلاقی جرأت پیدا کریں، چوکوں پر، دکان کے ٹھیلوں پر، ہوٹلوں پر، اگر کوئی ہمارے مدرسے کے خلاف بک بک کرے اسے کہو اے زبان اپنے بوتھے کے اندر ڈال، اگر تو مدرسہ چلا نہیں سکتا تو بھونک تو نہ، تجھے نہیں پتا وہاں مصطفیٰ کے نوکر پر یا رسول اللہ
بات کی کہ کوئی نہیں؟ کیا میں امید کروں 3 طرح کا تعاون ہوگا؟ چندہ بھی، بندہ بھی، دفاع بھی۔ بیٹھے ہو بیٹھیے پھر تاکہ میں کہتے ہیں کو بیٹھو میں جائے گا۔ اس طرح اپنے مدارس کے ساتھ تعاون کریں۔ یہاں پر وہ پنیری لگائی جاتی ہے جس کے اوپر علم دین کا پھل لگتا ہے، اور جب وہ پھل پک کے تیار ہوتا ہے صرف شہر والے نہیں، دیہات والے نہیں، ملک کے طول و عرض والے نہیں، بیرون ملک والے بھی اس پھل کو کھاتے ہیں۔ اس واسطے اپنے ان مدارس کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جتنے مخیر حضرات ہیں آپ بھی تعاون فرمائیں، آپ کے دروازے پر نہ آنا پڑے۔ طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ بس اوقات ہوتا ہے بچہ آئے گا کشکول پھیلائے گا تو پھر ہم کچھ ڈالیں گے، کیوں بھائی؟ قربانی والے دن بھی کہتے ہیں قاری نائب صاحب کہاں ہیں؟ جی میں مدرسے میں ہوں۔ کوئی بندہ بھیجو کھال لے جائے، تو میں نے کہا تو بندہ نہیں ہے۔ میں نے کہا تو بندہ نہیں ہے؟ جی میں بھی بندہ ہوں۔ میں نے کہا بندے کا پتر بن، اگر بندہ ہے تو بندے کا پتر بن، کھو کھاد دے کے جانا۔ بلکہ آپ جتنے بیٹھے صرف مدرسے کو کھال نہ دیا کریں، ساتھ میں 1000 کا نوٹ بھی دے دیا کریں۔ 50 روپے کی کھال بکتی ہے اور 150 روپے کا خون کپڑوں کو لگ جاتا ہے، اتنا تو احساس کر لو۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ بیٹھے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا بھائی۔ اپنے مدارس کی جانب توجہ فرمائیے۔ کیا میں امید کروں کہ جب اگلے سال یہاں جلسہ ہو تو یہ ادارہ شاندار ٹائل لگی ہو، 3 منزل بنا ہو، اور یہاں طلباء کی تعداد ہو اور ایسی روم ہو؟ کوشش کرے نا آپ حضرات، کوشش کرے نا آپ حضرات۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کوئی نقدی نہیں دینا چاہتا تو کوئی ایک کمرہ بنوا دے کہ میں کمرہ بنوا دیتا ہوں میری ماں کے نام کے ایصال ثواب کا، یہ میری باپ کے نام کے ایصال ثواب کا، مزہ آ جائے نا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کسی مدرسے کو ایئر کولر لے کے دے دو، ابھی گرمی آنے والی ہے، بلکہ آ گئی، اب تو فروری سے ڈائریکٹ جون آیا۔ بیچ والے مہینے شارٹ ہو گئے ہیں، اور بیٹھے ہو تکڑے ہو کے بیٹھو ذرا۔ یہ باتیں تھوڑا سا ہوتی ہے تھا کہ اب 1 بجنے والا ہے نا، یہ آج بڑی اللہ کی مہربانی رہی ہے، جب 12 بج جائے تو منہوں پہ بج جاتے ہیں۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ گھڑیوں پہ بجے، منہوں پہ نہ بجے۔ اس واسطے ذرا ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے عزیز، میرے دوست، میرے پیارے۔ اس واسطے اپنے ادارے مضبوط کرو، جو ادارے چلا رہے ہیں ان کا ساتھ دو، اور یہ نہ کہو کہ آؤ اور لے جاؤ، نہیں، رکو میں آتا ہوں دینے کے لیے۔ ایسا اپنا مزاج بناؤ۔ لیکن ہمارے یہاں تو ایک عجیب رواج ہے نا، محافل ہوتی ہیں 3 نمبر کا ٹکٹ ہے جی، یہ قرآن دازی ہوگی، 2 موٹر سائیکل ان کی قرآن دازی ہوگی۔ میں نے کہا میں نے آج تک یہ قرآن، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ناجائز و حرام ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے تو سبحان اللہ۔ اور جس بندے کی نکلے اسے 2 باتیں تو کہے، ایک تو وہ بد مذہب نہ ہو اور دوسرا اس کی داڑھی بھی ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب اتنی شرط تو رکھ لے نا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اس چیز کی قرآن اندازی میں نے نہیں پڑھی نہ دیکھی ہے، ہاں یہ ضرور دیکھا ہے، یہ ضرور پڑھا ہے، اور علماء بھی اس بات کی تائید و تصدیق فرمائیں گے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ پہلی صف میں کتنا ثواب ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، تو تم قرآن اندازی ڈالو۔ سارے چوپ ہو گئے، مولانا صاحب کی طرف ہماری اس طرف توجہ۔ کبھی پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے قرآن اندازی ہوئی ہے کہیں؟ بتاؤ، بولو۔ نبی پاک نے اس قرآن اندازی کر رہا، یہ آج تک نہیں ہوئی، عمرے والی ہو رہی، موٹر سائیکل والی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، کیا بات ہے یار۔ یہ فرمایا تمہیں پتہ چل جائے نا، مفہوم بتا رہا ہوں، آزان کا کتنا ثواب ہے تو قرآن ڈالو کہ میرا نام نکلے اور آزان پڑھوں۔ آج تک اس کی طرف توجہ، یہ قرآن اندازی نہیں ہوئی ہے۔ اب بیٹھے ہو ٹینشن لے جاتے ہو یار، میں جگہ اس لیے رہا ہوں، یہ تمہارے زمین کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں۔ ہم نے قرآن اندازیاں بھی اپنے مجمع اکٹھے کرنے کے لیے کی ہے، مجمع اکٹھا ہوتا ہے اور پچھلے محلے والوں سے بس اوقات مقابلہ ہوتا ہے۔ محافل کرنی ہے نہ مجمع کے لیے کر، نہ محلے سے مقابلہ کر، اپنے رب کی رضا کے لیے کر۔ سمجھ آ رہی ہے ہماری بات کی؟ اس واسطے للہیت بھی ہونی چاہیے، بات کہیں دور نہ چلی جائے۔
یہ اگر 3 عمرے کے ٹکٹ ہوتے میں کہتا ہوں 1 کر لو 2 کسی مدرسے کو دے دو. تمہیں نہیں پتا یہ اس وقت 2.25 لاکھ روپے عمرے کا پیکج چل رہا ہے. اگر کسی ادارے کو 2.25 لاکھ مل جائے اس کے کم از کم 3 مہینے سکون سے گزر جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے آپ کو نہیں پتا پھر وہاں سے پیدا ہونے والا جو حافظ جو عالم ہوگا وہ جب ساری دنیا میں دین پھیلائے گا تو اللہ تجھے کتنا ثواب عطا فرمائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہاں تو عجیب و غریب باتیں پھیلائی جاتی ہیں. ہمارے پنجاب میں تو یہ بک بک ہوتی ہے مگر یہاں بھی ہوتی ہے کہ نہیں. کہتے ہیں اگر مولوی بخشے گئے نا تو ہم بھی بخشے جائیں گے. میں نے کہا بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. میں نے کہا یہ تو موجیں، بیٹھ جا بھی بیٹے، بیٹھ جا بھی، بیٹھ جا میرے چاند، جلدی بیٹھ جا. یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا نا جب مولوی آئے نا پورے پروٹوکول کے ساتھ، پھر تمہیں پتہ چلے گا. ایک عالم آئے گا، ایک عالم آئے گا جنت کے دروازے پر روکا جائے گا، رک جائیے، بالکل چپ کر کھڑا ہو جائے گا. جی مجھے کیوں روکا ہے؟ اسے کہا جائے گا ایسے تو نہ جاؤ نا. میں کیسے جاؤں؟ یہ حدیث صحیح ہے جو سنا رہا ہوں. فرمایا پیچھے ہٹیے. ہٹ گیا ہوں، کیا کروں؟ فرمایا پورے میدان معاشر میں نظر دوڑا، سمجھ آئے تو بولنا ہے ورنہ نہیں. فرمایا جو جو تو اسے محبت کرتا تھا، جس نے تجھے کبھی کوئی چیز کھلائی تھی، روٹی کھلائی، پانی پلایا، وضو کروایا، جوتا سیدھا کیا، تیری عزت کی، احترام کیا، تجھ سے سلام لیا، تجھے پیار کرتا تھا، تیرے ساتھ تعاون کیا، آج اس بندے کو پہچان اور پکڑ کے سیدھا جنت میں لے کے چلا. اور سنو، یہ عالم کو وضو کروانے کی فضیلت ہے، عالم کی عزت کرنے کی فضیلت ہے، پیروں کی نہیں. چپ ہو گئے نا. جو اصلی پیر ہے ایک نہیں دونوں ہاتھوں سے سلام ہو. اب یہ جو ہمارے سروں پر ویسے ہی مسلط ہو گئے، بڑے گھر میں پیدا ہوئے صاحبزادہ بن کے ہمارے اوپر مسلط ہو گیا. آتی دعا مانگنی بھی نہیں آتا، قرآن بھی نہیں آتی، اتحیات بھی نہیں آتا، درود بھی نہیں. کیا صاحبزادہ ہے؟ میں تیرے جیسے صاحبزادے کو کیا جانتا ہوں؟ ہم ایسے صاحبزادوں کو جانتے ہیں جن کا نام حسن ہے، جن کا نام حسین ہے، جنہوں نے میزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا ہوا ہے. آج یہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے کمرے میں بیٹھا رہتا ہے، اے سی لگا کے بیٹھا رہتا ہے، نماز اس کے ابا نے پڑھنی ہے. اب بولو سبحان اللہ. چوپشا ہمارے سروں پر چڑھ کے مسلط ہوتے ہیں، سمجھ آئی. اور ہم لوگ بھی خدا کا خوف کرے علماء کو ہم نیچے بٹھا دیتے اور ان کو داڑھی بھی پوری نہیں ہوتی، سب سے اوپر بیٹھ جاتا ہے. وہ صحیح آ گیا، صحیح آ گیا، صحیح آ گیا، صحیح آ گیا. کیا مر جائے؟ میں سائیوں کا قائل ہوں پر اندھیر کا نہیں. سائیں کا میں قائل ہوں، میں خود سائیں کا مرید ہوں، میں حضرت عطار کا مرید ہوں. پر پیر تو ایسا ہو بندہ کسی کو دکھا سکے کہ یہ ہے میرا پیر. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آج یہاں پر 2 پیر میں نے دیکھے. ایک سید سخی سردار شاہ جیلانی، یقین کیجئے پیر بھی ہے، عالم بھی ہے، عقیدے کا بھی محافظ ہے، سمجھ آ رہی؟ اور دوسرا غزالی زمان کا شہزادہ. یہ تو ہوئی نہ کوئی بات. اب یہ تو خود عالم تھے، انہوں نے پھر ایسے بندوں کا انتخاب کیا. نہیں تو یہاں پر بھی کوئی تتر والی سرکار کو، بٹیرے والی کو، کتے والی کو، گھوڑے والی کو، ہاتھی والی، کوئی ایسی سرکاریں ہی ہونی تھی. اس واسطے مہربانی فرمائیں، تھوڑا سا جاگیں. بالکل پیری مریدی کے ہم قائل ہیں، اندھیر کے، آواز کمزوروں والی، اندھیر کے. اور سن لو، کوئی پیر جتنی بڑی مرضی قلگی والا ہو، اگر وہ عقیدہ اہل سنت سے ہٹ جائے وہ نہ ہمارا پیر ہے نہ ہمارا کچھ لگتا ہے. ہم کل بھی اعلیٰ حضرت کے کوٹے کے تھے، آج بھی اعلیٰ حضرت کے کوٹے. اس کا محبت، اس کا محبت، محبت، اس کا محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. یہ علماء کا پروٹوکول ہوگا قیامت والے دن، کسی بھول میں نہ رہنا. اور آخری بات سنا کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اس بات کو سنیے اور سمجھیے ذرا. گرامی قدر حضرات،
قیامت کا دن ہوگا، جنت کے دروازے پر جنتی ٹولے پہنچیں گے، نمازیوں کا، حاجیوں کا، روزے داروں کا. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ توجہ بھائی توجہ میری طرف. آخری روایت ہے، جنت کے دروازے پر رک جائیں گے، بلکہ روکے جائیں گے. وہ کہیں گے ہم نے پہلے جانا، وہ کہیں ہم نے، وہ کہیں گے ہم نے پہلے جانا ہے. کون پہلے جائے؟ اللہ جبرائیل امین کو بھیجے گا، جاؤ ان کا فیصلہ کرو. حضرت جبرائیل آئیں گے بھی یہاں بھی کیا مسئلہ ہے؟ کہ جنت میں ہم نے پہلے جانا. آپ کون ہیں؟ جی میں نمازی صاحب ہوں. اچھا تمہیں نماز سکھائی کس نے تھی؟ کہا جی میرے استاد نے، عالم نے. تو کہا عالم پیچھے، تو پہلے کیا کرنے جائے گا؟ چل سائڈ پہ ہو. میں پھر پوچھوں گا بتا مولویوں کی کوئی شان ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرے کو پوچھا جائے گا آپ کون ہیں؟ جی میں حاجی صاحب ہوں. حاجی صاحب اور تمہیں کس نے حج سکھایا تھا؟ کس نے فضیلت بتائی تھی؟ علامہ صاحب نے. فرمایا پیچھے ہٹ، علامہ پیچھے ہے تو آگے کیسے جائے؟ سبھی کو پیچھے کر دیا جائے گا. پھر آئے گا شان و شوکت سے عالم. میں جنت کے دروازے پر تو اسے پوچھوں گا بتا تو کہتا تھا مولوی بخشے گئے تو میں بھی بخشا جاؤں گا. آج پتر تو پیچھے ہے، کل بھی مولوی تیرے آگے